now being recorded. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. آج ہمارا حیا کی روشنی سیریز کا ڈے 7 ہے. الحمدللہ ہم نے جو فرسٹ 6 ڈیز میں جو دیکھا تھا وہ میں تھوڑا سا ریکیپ بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو. سب سے فرسٹ ڈے جو ہم نے اس میں دیکھا تھا حیا کو لبی اور شرعی مفہوم دیکھا تھا. پھر سیکنڈ ڈے میں ہم نے نگاہ کی حیا یعنی حیا نظر جب بہک جائے اس کے بارے میں اور تھوڑا سوشل میڈیا کی حیا کے بارے میں دیکھا تھا. تھرڈ ڈے میں ہم نے اپنے لباس کے بارے میں دیکھا تھا کہ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے, لباس جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق کیسا پہننا ہے. اور فورتھ ڈے میں ہم نے سیلف ریسپیکٹ از ریئل حیا یہ دیکھا تھا, باؤنڈریز کیسے سیٹ کریں. اور ففتھ ڈے میں ہم نے مزہ بھی حیادار ہو سکتا ہے یعنی مزاق کو باؤنڈریز کے اندر رہ کر کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں دیکھا تھا. اور ڈے 6 میں یعنی کل کے دن میں ہم نے سوشل میڈیا اور حیا یعنی اپنے ریلز اور ریئل کا فرق دیکھا تھا. الحمدللہ آج ہم دیکھیں گے اور کچھ ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی دیکھا تھا کہ حیا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا نام ہے, آپ مشہور ہے. تو حضرت مریم کا بھی ہم نے کچھ واقعہ دیکھا تھا. آج تھوڑا سا اس کو ڈیٹیلز میں تھوڑا اور دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس میں جو پوائنٹس ہم نے نوٹ کیے تھے اس کو آج ڈسکس کر لیں گے کیونکہ یہ سیریز اب ہماری اختتام کی طرف جا رہی ہے. تو الحمدللہ جو ہم نے پیچھے سیکھا ہے, جو ہم نے سنا ہے, کیونکہ سننے سے نا بہت فرق پڑ جاتا ہے, چاہے ہم وہ کام ہم عمل کریں یا نہیں کرتے. لیکن جیسے ہم نے ڈسکس کیا ہے, جیسے قرآن جو تھا تو وہ کفار سنتے تھے تو ان کے اثر اس وجہ سے بھی کچھ نہ کچھ ان پہ اثر کرنے لگ گیا تھا. اس وجہ سے کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہوتی ہیں نا اگر ہم لوگ سن لیتے ہیں نا تو کبھی نہ کبھی جب ہم گناہ کی طرف جانے لگتے ہیں کچھ ایسا ہونے لگتا ہے. جیسے اگر آپ نے کچھ سنا ہوگا تو آپ پبلک پہ پوسٹ کرنے لگیں گے, آپ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے لگیں گے, لیکن آپ کو ہو سکتا ہے میری کوئی نہ کوئی بات یاد آ جائے, وہ لکھا ہوا آپ لوگوں کو. جیسے نظر اور ہم نے سماعت دیکھا تھا نا, بصارت اور سماعت جو ہے یہ دو ایسی چیزیں ہیں. یعنی یا تو آپ کی نظر کوئی ایسی نظر سے آپ کو پوائنٹ ایسے گزر گیا ہوگا یا آپ نے سنا ایسا کچھ ہوگا کہ جب بھی آپ پوسٹ کرنے لگیں گے کچھ ایسا ہوگا تو کیا ہوگا کہ آپ کو روک دے گا. یعنی جو ہے آپ کے ہاتھ آپ کو چیز کرنے پہ روک دیں گے, آپ کا دل آپ کو جو ہے وہ یہ کرے گا کہ نہیں تم یہ غلط کر رہی ہو, بار بار آپ کو دروازہ بتائے گا. کیونکہ جو غلط کام کرتے ہیں نا اس میں ہمیں کہیں نہ کہیں ہمیں بار بار ایک دل میں جو ہوتا ہے نا یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں. لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ایک بار بار دروازہ بجا رہا ہے, ایک دن کیا ہوگا وہ واپس لوٹ ہی جائے گا. تو اس لیے ہمارا جو ہمیں بار بار دل ہمیں کہہ رہا ہو کہ تم غلط کر رہی ہو, غلط ہو رہا ہے. لیکن کیا ہوگا جب ہم اس کی بات اس کو دروازہ بند کر دیں گے, ہم وہ اس کی بات نہیں سنیں گے تو ایسا بجا بجا کے وہ بند ہو جائے گا. اسی طرح یہ ضمیر مر جاتا ہے. جن کے یہ سارے سوشل میڈیا پر آنا, اپنی بے حیائی دکھانا, سارا کرنا ان کے پھر اس لیے عام ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے ان کا ضمیر جو مردہ ہوتا ہے. قرآن میں ہے نا کہ کہ وہ اندھے ہو گئے, بہرے ہو گئے, وہ سنتے نہیں, وہ دیکھتے نہیں ہیں کیونکہ ان کی آنکھوں, ان کی کانوں, ان کی جو بصارت, ان کی ہر چیز پہ پردے پڑ گئے. وہ پردے ایک دم سے نہیں آتے. ایسے نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ قرآن پڑھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں ہم, لیکن پھر بھی ہمارے اس پر عمل نہیں ہو رہا. وہ ان کی اس وجہ سے پڑھتے پڑھتے ہیں کہ جو بات ان کے سامنے آ رہی ہے نا وہ روز ان کو پتہ چل رہا ہے کہ گلٹ ہو رہا ہے, ان کو فیل ہو رہا ہے, پتہ چل رہا ہے یہ بات گناہ ہے, یہ عمل گناہ ہے. لیکن وہ خود کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, نہیں لوگ بھی تو کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں, میں نے اگر کر لیا تو کیا ہوا, کچھ نہیں ہوتا, باقی لوگ بھی ہے. تو یہ ایسی چیزیں جب ہم خود کو جسٹیفائی گناہوں میں نا جب بھی ہم جسٹیفائی کریں گے نا تو بس پھر یہ یاد کر لیں کہ نا جب گناہوں پہ جسٹیفائی کرنے کا بات آ جاتی ہے نا تو ہم شیطان کے جو ان کے پیروکار بن جاتے ہیں. شیطان نے جو ہے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ سجدہ اپنے اس وجہ سے انکار کیا تھا کہ میں تو عبادت کرنے والا ہوں, میں نے تو اس سے زیادہ جو آدم علیہ السلام سے میں یہ تو ابھی پیدا ہوئے, میں نے تو دنیا کے ہر کونے پہ عبادت کی ہے. تو اسی وجہ سے تو وہ اس طرح فرشتوں میں شامل ہونے لگ گیا تھا, وہ سارا کچھ ہو گیا تھا. تو وہ یہی اس وجہ سے کہ اس نے اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کیا نا کہ میں کیوں نہیں کر رہا میں سجدہ, کیونکہ میں تو بڑا جو ہے اللہ آپ نہیں جانتے میں تو اتنی عبادت کرتا تھا. یعنی اس نے وہ جو غلط یہ کام کیا اس نے سجدہ اللہ کے حکم کا انکار کیا, لیکن اس نے اس کو جسٹیفائی کرنے سے اسٹارٹ کر دیا. تو اپنے گناہ کو نا
آپ غلط کر رہی ہیں نا کہیں کہیں پہ بھی، تو اس کو یہ کر کے نا جسٹیفائی کریں کہ یہ میں نہیں بلکہ دنیا بھی کر رہی ہے، یا پھر میں تو کروں گی بھائی جو مرضی لوگ کرتے ہیں. یہ آپ نہ کریں، غلط کر رہی ہیں، کوئی آپ کو کہے تو اس کو کہیں ہاں میں غلط کر رہی ہوں، میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں اس چیزوں پہ خود کو لے آؤں. یعنی اگر آپ پردہ نہیں کوئی اس نے کر رہا تو یہ نہیں کہیں کہ میں بھائی باقی لوگ بھی تو نہیں کرتے، نہیں، بلکہ یہ کہیں کہ ہاں میں کوشش کر رہی ہوں، میں اس طرح سے میں دعا بھی کروں، میں اللہ تعالیٰ سے میں اس طرح سے ہمت کروں گی انشاءاللہ کہ نا میں یہ کروں. تو واقعی آپ کر رہی ہوں، یہ نہیں ہو کہ بس صرف یہ کہہ دینا اور باقی کرنا عمل اور علم اور عمل جو ہے نا ان میں یہی فرق پڑ جاتا ہے کہ صرف علم لینا کافی نہیں ہوتا، اس پہ تھوڑا تھوڑا عمل سٹارٹ کر، تھوڑا تھوڑا، چاہے جتنے بھی دیکھیں 6 days ہو گئے آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ، تو یہ اس میں تھوڑا تھوڑا تو آپ کے اندر، آپ کی نیت میں، آپ کے اندر جو ہے تھوڑا بہت جو ہے اگر کوئی نہیں پتہ کر رہا ہے کچھ بھی اس کے اندر، یہ جیسے سوشل میڈیا پہ وہ جو ہے وہ پوسٹ لگا رہے ہیں، اس کے اندر لگانے سے پہلے یہ تھوڑے سے گلٹ تو ہونا چاہیے نا کہ اتنا پڑھ لیا، اتنا سیکھ لیا، اتنا کر لیا ہے. تو وہ یہ یہاں پہ دیکھیں جو آج کے پوائنٹ اس میں ڈسکس کرنے ہیں ہم نے، حیا اور بہادری. حیا ہم اسٹارٹ سے دیکھ رہے ہیں کہ حیا کمزوری نہیں ہے. اگر ہم کوئی بھی عورت ہے وہ اگر حیا کے دائرے کے اندر رہ کر اپنا کام کر رہی ہے، چاہے وہ کما بھی رہی ہے، کچھ کہیں پہ جا بھی رہی ہے، کر بھی رہی ہے، تو وہ حیا کے اندر، وہ حیا کمزوری نہیں ہے. دیکھیں ابھی کل ایک سسٹر کے مجھے میسج آ رہے تھے کہ نا جو ہے ابھی مطلب میں ایک انہوں نے جو وغیرہ کرنی ہے، تو انہوں نے ان کا کرائٹیریا تھا کہ نا جو ہے گاؤن وغیرہ نہیں پہننا، نا گاؤن نہیں پہننا، فیل بھی نہیں کرنا، اس طرح جو ہے ان کا. تو پھر میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ نا آپ نا دیکھیں پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ان سے جا کے پہلے بات کریں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے جائیں اور ان سے جا کے بات کریں کہ نہیں میں یعنی گاؤن اپنا پہنوں گی، میں پردہ حیا میں رہ کر بات آپ کی جگہ پہ جاب کروں گی. اگر وہ نہیں مانتے نا تو آپ جاب چھوڑ دیں، آپ نے اس طرح جاب نہیں کرنی. تو نا کیونکہ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایک چیز چھوڑتے ہیں نا اللہ اس سے بہترین ہمیں دے دیتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے لیکن یہ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے نا ہم جتنا مرضی ٹاپ پر پہنچ جائے نا تو وہ ہم کبھی بھی سکون میں نہیں آ سکتے. اس کا ہمیں کہیں نہ کہیں گلٹ بھی رہے گا اور دوسرا ہمارا سکون چھن جائے گا اس سے. اگر ہم آج اپنے پردے کو، اپنے حیا کو قربان کر دیتے ہیں نا تو کیا ہوگا کہ اسی وجہ سے کل آپ کا حیا کا اس کا آپ کو کہیں نہ کہیں امپلیمنٹ نظر آئے گا، کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے آپ کو فیس کرنا پڑے گا کوئی نہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا جب آپ کو گلٹ ہوگا کہ کاش میں پردہ کر لیتی تو یا ایسا مجھے آج یہ چیز فیس نہ کروں گا. اچھا پھر اس بچی نے کیا کیا کہ نا جو ہے وہ جا کے بات کی اپنے جو ہے میم وغیرہ سے، ساری سے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، میم وغیرہ سے بات کی اور لٹرلی آپ لوگ دیکھیں کہ نا الحمدللہ ان کی میم بھی مان گئی. وہ اتنا مطلب خوش کہہ رہی کہ نا اپنے جب میں نے بات کی جا کے تو اس سے تو انہوں نے کہا کہ نا آپ نا پردہ وغیرہ مطلب آپ ویئر کر سکتی ہیں ٹھیک ہے، لیکن ابایا جو ہے نا وہ کلرفل مطلب آپ کا ہونا چاہیے کہ نا چلیں تھوڑا سا یہ ہو سکے، کیونکہ بلیک وغیرہ میں یہ ہو جاتا ہے کہ تھوڑا اگر ٹیچر بھی ہے یا کہیں پہ بھی جاب ہے تو اس میں بلیک تھوڑا اوائڈ کیا جاتا ہے. تو کلرفل ابایا میں چلیں ٹھیک ہے، آپ کلرفل ابایا لے لیں. اس نے یہ بہت زیادہ وہ بناوٹی جیسے مطلب بہت چل رہے ہیں آپ وہ نہ پہلے تو نا وہ کیا کر لیں. پھر میں نے ان کو بتایا تو وہ اتنا خوش بچی مطلب دیکھیں نا کہیں کبھی کبھی کسی کو ایک بات اب دیکھیں اب وہ اس کا ٹیسٹ ہو رہا تھا، اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا ٹیسٹ کہاں پہ اللہ ازما رہے ہوتے ہیں بندے کو کہ وہ میرا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ کیسے کہاں پہ عمل کر رہا ہوتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی مشکل آئی. آپ دیکھ رہے فوراً سے اس کو پہلے دن جو تھے نا اس کو یہ کہا گیا کہ آپ پردہ نہیں کریں گے. اگر وہ اسی جاب کو سب کو لے کے چلتی ہے، سارا کچھ یہ ہوتا ہے بھائی میں پردہ نہیں کر سکتی، ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہو سکتا ہے، تو وہ پردہ چھوڑ دیتی. یعنی فار ایگزامپل اگر وہ پردہ چھوڑ دیتی اپنا جو ہے وہ کرنا یا جو بھی کرنا سارا چھوڑ دیتی تو کیا ہوتا ہے، شیطان تو یہی چاہتا تھا نا. لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ہمت کی اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کا ساتھ دیا. یعنی جاب بھی رہی، پردے میں بھی رہی اور دیکھیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اب وہاں پہ جو پردہ الاؤ نہیں تھا پہلے اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس میڈم کی یا اس سر کی جن کے دل میں یہ چیز ڈالی کہ نہیں پردہ مطلب یہ ہے، اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ اور جو ہے اس چیز کی طرف آ جائے. یعنی آپ کا ایک عمل، ایک قطرہ ہو سکتا ہے کسی اور کی ہدایت کا سبب بن جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کیونکہ اگر پورے جو ہے اسی طرح ایک جو ہے وہ ایک دن ایک اور لڑکی مطلب اس طرح بتائے کہ نا جو ہے میں اپنی پوری جانی یعنی اپنے پورے اسکول میں وہاں پہ جاب وغیرہ کرتی ہے، میں صرف بہت لڑکیوں سے پردہ کرتی ہوں، یعنی پردے میں جاتی ہوں. تو اس کی وجہ سے نا جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں نا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ نا میم آپ یہ پردہ کرتی ہیں تو یہ مطلب آپ اس طرح بھی یہ سارا کچھ رہ رہی ہیں. تو وہ کہتی میں بچوں کو ایسے تھوڑا مطلب گائڈ کرتی ہوں لڑکیوں کو اس طرح. تو وہ کہتی ایک دو بچیوں نے اسٹارٹ بھی کر دیا. تو جو ہے یہاں پہ یہ چیز دیکھیں کہ آپ کی ایک قدم، ایک چیز آپ کی کہاں پہ کن لوگوں کے لیے آسانیوں کا باعث بن جاتی ہے.
تو یہ چیز نہیں سوچیں کہ آپ حیا میں رہیں گی, آپ پردے میں آپ کچھ ایسا کریں گی تو جو لوگ باتیں کریں گے ایسا, لیکن یہ یاد رکھیے آپ اسلام کی شہزادیاں ہیں. ہم دیکھیں جس دن ہم نے سوشل میڈیا کی بات کی تھی اس دن ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو یہ اسلام کی جو شہزادیاں ہوتی ہیں نا وہ ہر کسی کو جو ہے نا وہ اویلیبل نہیں ہو جاتی, ہر کسی سے بات نہیں کرتی. وہ کیا ہوتی ہے, خاص ہوتی ہیں, ان کو ہر کوئی اپروچ نہیں کر دیتا. ان کے لیے جو ہے نا وہ باؤنڈری سیٹ ہوتی ہیں, یعنی ہر کوئی لڑکا جو آپ اس سے بات کرے ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ ایک لمٹ ہوتی ہے. وہ کوئی بات کرے نا اس سے تو اس کو یہ پتا ہو کہ یہ ایک نا اسے اگر بات کرنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, اپنی نگاہوں جھکانا ہے, بات کرتے ہوئے حیا لانی ہے, جو بھی کرنا ہے, یعنی یہ چیز اس کو یہ پتا ہو. اور یہ کیسے ہوگا جب ہم کو ہمیں خود اپنی سیلف رسپیکٹ پتا ہو. جب ہم نے سیلف رسپیکٹ والا دیکھا تھا تو ہم نے سارا کچھ دیکھا تو سیلف رسپیکٹ اپنے اندر باؤنڈری سیٹ کرنی. تو لوگ کہہ رہے ہیں اگر پیارا ہے تو ہم نے تب نہیں ہم نے خود کو کہنا ہے پیارا ہے. تو جب 100 لائکس آ گئی ہے تب بھی ہم نے کہنا ہم پیارے ہیں, بلکہ ہمیں خود کو پتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا, ہمیں جس طرح کی شیپ میں ڈالا ہے, جس طرح کے سانچے میں اللہ تعالیٰ نے بنا, الحمدللہ ہم پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی طرح رکھا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم ایسے ہی پیارے ہوں. حضرت فاطمہ کے کردار کے بارے میں تھوڑا سا پہلے بھی دیکھ لیا تھا, اور جو ہے یہ ہے کہ اس کے مزید جو ہے وہ پوائنٹ ہم آج اور مزید ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن بس روز میں ایک ریمائنڈر ملتا ہے, روز آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملتا, ایک ریمائنڈر ہے. یہ سارا کچھ جو ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں نا ہمیں پتا ہے, باقی جو پردہ نہیں بھی کرتے نا ان کو بھی یہ چیز پتا ہے کہ وہ جو صحیح ہے جو غلط ہے. بس ایک ریمائنڈر کے طور پر یہ ایک سیریز ہے جو چلیں آہستہ آہستہ, ایک نہ ایک دن کوئی نہ کوئی بات کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تعالیٰ مائنڈ میں کہیں نہ کہیں آ جائے گا اور اسٹارٹ کریں. دیکھیں اب بھی کویسچن وغیرہ بھی ٹپس وغیرہ جیسے آ رہے ہیں تو الحمدللہ اس سے بھی فرق لگ رہا ہے کہ نا بہت سارے لڑکوں نے جو اسٹارٹ کر رہی تھی ان کو یہ مشکل لگ رہا تھا یا انہوں نے اسٹارٹ کر بھی دیا ہے کہ انہوں نے تو, اور کئی جو کر رہے تھے ان کی آسانی اب یہ آ گئی ہے کہ جو ہے ان کو موٹیویشن ایک مل گئی ہے نا, یعنی وہ دوبارہ استقامت سے جم گئی ہے. پہلے جو ہوتی تھی تو ان کے لیے تھوڑا سا لگ رہا تھا, کبھی کبھی دل عجیب سا ہوتا ہے کہ میں مطلب کر رہی ہوں پردہ اور اس طرح کی سارا کچھ, لیکن الحمدللہ اب کیا ہے کہ وہ ان کو ایک موٹیویشن مل گئی ہے کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں. ہم ایک چیز آتی ہے نا, اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں نا ایک دوسرے کی موٹیویشن کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. ہم کہیں پہ تھک جاتے ہیں, ہم رک جاتے ہیں, رکنے لگتے ہیں, کمزور ہونے لگتے ہیں, لیکن کوئی ایسی بات, کوئی ایسی الفاظ, کسی کا سہارا ہمیں تھام لیتا ہے, ہمیں واپس لے آتا ہے. ہم گناہوں پہ جانے لگتے ہیں اس در پہ, لیکن کوئی ایسی بات, کوئی چیز, کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کھینچ کر لے آتے ہیں ہمارے پاس. ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. یہی ہے نا آپ کا فرینڈ سرکل, یہاں پہ حیا میں یہ بہت چیز آ جاتی ہے کہ آپ کا فرینڈ سرکل اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ کا فرینڈ سرکل ایسا ہے کہ جو برائی پہ آپ کو لے کر جاتا ہے, آپ کو بار بار کہتا ہے کہ دیکھو نہیں آپ ایسی ہو, آپ نہیں یہ دیکھو ایسے فیل کر کے نہ آیا کرو, تم ہمارے ساتھ ایسے لگتی نہیں ہو, تم یہ ہو گئی وہ ہو گئی, تو کوشش کریں اپنے فرینڈ سرکل کو چینج کر لیں. اگر تو آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے آپ اس کے اندر رہ کر اپنے حیا کو رکھ سکتی ہیں نا, اس پر عمل کر سکتی ہیں, تو آپ رہیں گے تو اپنا فرینڈ سرکل چینج کر لیں. ان لوگوں کو بہت ساری دیکھیں, یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں گی تو بس وہی آپ کی فرینڈ جب وہی ہے, تو آپ کو بہت سارے اچھے لوگ بھی ملیں گے, اتنے اچھے جو واقعی جو ہوں گے آپ کی مدد کریں گے. یہ ایمانی دوست یہ والی جو ہوتے ہیں نا, اتنے آپ کو جو ہے نا آپ کی مدد کرتے ہیں نا. ایک تو ہوتے ہیں, ایک آپ خود راستے پر جا رہی ہوتی ہے نا, تو یہ آپ کو پھر کھینچ کر اس پہ اگر آپ واپس بھی پلٹنے لگتی ہیں نا تو یہ آپ کو ہمت دیتے ہیں, سہارا دیتے ہیں, لوٹ میں آپ کو پلٹنے نہیں دیتے, واپس جو اللہ کے راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں, شیطانی راستے پر نہیں چلنے دیتے. تو کوشش کریں اس طرح کوئی اچھے دوست, کوئی ایسے لوگ اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ جب بھی آپ کو آپ گرنے لگے تو آپ ان کے پاس آئیں, وہ آپ کو ہمت دے, آپ کو سہارا دے, آپ پھر اٹھیں. اٹھنا آپ نے خود ہی ہے, لیکن کوئی آپ کو پیچھے سے سہارا دے دے, کوئی آپ کو تھام لے, تو کیا ہوتا ہے وہ آپ دوبارہ آپ چلنے میں آپ کی مدد ہو جاتی ہے. ایک سہارے کسی کے ساتھ جیسے اسٹک ہوتی ہے تو وہ سہارا اگر کسی کے ساتھ کسی کو نہیں چلنا ہوتا تو اسٹک کے سہارے کے ساتھ وہ اتنی دور کے سفر کر سکتا ہے, اس لیے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو ہمت مل جائے گی تو آپ بہت طویل سفر جو ہے نا وہ اکیلے بھی پھر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. حیا کمزوری نہیں, یہ ایمان کی طاقت ہے. کہ جو تم حیا کرتی ہو یہ تمہاری کمزوری نہیں, تمہارا تاج ہے. کل کو دیکھیں گے ہم قیامت والے دن, یہ جو ہماری حیا جو ہے نا, جو آج ہم لوگوں سے رکھتے ہیں, حیا رکھتے ہیں, اس کی وجہ سے بہت مشکلات آتی ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے والدین کو بھی اس کی وجہ سے تاج پہنائے جائیں گے.
ہماری عزت کی انہوں نے ان کی وجہ سے انہوں نے اس کی حفاظت کی، اپنی عزت کی، اپنے والدین کی، ان کو بھی تاج پہنائے جائیں گے۔ اب دیکھیں اللہ کا جو تاج ہوگا نا وہ ہم نہیں جانتے وہ کیسا ہوگا، ہم دیکھیں جیسے اہل قرآن کو ہوگا وہ تاج پہنایا جائے گا، اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ یہ بھی ایمان کی شاخ ہے، حیا ایمان کی شاخ ہے۔ تو جو جہاں پہ ایمان وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو وہ تاج، اللہ تعالیٰ کی جو ہوں گے نعمتیں ہوں گی، اس کا تو ہم امیجن ہے نا قرآن میں کہ وہ آنکھ میں کسی آنکھ نے وہ دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ یعنی ہم نے جو دنیا کتنی بھی دیکھی ہے نعمتیں، کشمیر اتنا ہمیں پیارا لگتا ہے اور دنیا کے اتنے ملک ہیں جو ہمیں اتنے زیادہ پسند ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ کسی آنکھ نے وہ دیکھا تک نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا اس سے بڑھ کر کہیں جنت ہے۔ تو جنت میں جب ہم اس کو دیکھیں گے نا کہ ہمیں وہ چیزیں مل گئی ہیں، کس وجہ سے کہ ہم اس وجہ سے خود کو کور کر رہی تھی، گرمی میں ہم نے اتنا خود کو کور کیا، ہم اس وجہ سے کر رہی تھی، تو اس کی وجہ سے ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہے۔ تو دیکھیں گے انشاءاللہ تب ہمیں یہ دنیا کی جو نمائشیں ہوگی نا یہ تو بالکل جو ہوگی ایک حدیث کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو نا دکھائیں گے نا جنت کی، وہ جنت میں ایک ڈبکی لگائیں گے تو اس کو پوچھیں گے پھر مومن جو ہوگا اس کو جنت کی ڈبکی لگا کے جب اس کو اٹھائیں گے نا جب، تو کہیں گے کہ تم نے دنیا میں کوئی آزمائش مشکل دیکھی، پریشانی دیکھی، تکلیف دیکھی؟ تو وہ کہے گا نہیں واللہ میں نے تو کوئی مشکل کوئی پریشانی دیکھی نہیں۔ تو اس کی ہر مشکل جو پچھلے والا، کیونکہ ہم دیکھیں خود بھی امیجن کریں نا جو ہم نے پہلی مشکلات میں راتیں گزار لی، جو ہم نے تنہائیوں میں راتیں گزار لی، جو گزر گیا نا کوئی خواب بن گیا ہے۔ ہاں مشکل لگ رہا تھا ہمیں، تب ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، ہم ٹوٹ رہے تھے، ہمیں جو ہے وہ کوئی سہارا نہیں مل رہا تھا، تب ہمیں وہی راتیں ہمارے لیے بہت مشکل کہ اللہ یہ رات گزر جائے، یہ دن گزر جائے، یہ گزر جائے، یہ لمحہ گزر جائے، وہ لگ رہا تھا۔ لیکن جو گزر گیا اب خواب ہے، اچھا میں نے وہ بھی گزار لیا، میں نے وہ مشکل لمحے جو مجھے لگ رہا تھا میں کبھی گزار نہیں پاؤں گی، لیکن اللہ میں نے گزار لی، وہ ایسی ہوگا، ایسی دنیا ہم گزار لیں گے اور جنت تک انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم دیکھیں کتنا سفر طے کر لیا ہے، اتنی زندگی ہم نے گزار لی ہے الحمدللہ۔ اب تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا، تھوڑی سی ہمت اور کرنی ہے ہم نے، بس تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور چلنا ہے اور اس راستے پر جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کریں گے انشاءاللہ۔ اور جہنم والے جو ہوں گے نا ان کو جہنم میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کوئی راحت دیکھی؟ تو وہ کہیں گے واللہ ہم نے کوئی بھی راحت نہیں دیکھی۔ حالانکہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں عیش و آرام میں ان کو ایک سوئی تک جو چبھتی ہوتی ہے نا، سوئی تک کانٹا جو ہے وہ بھی ان کو چبھا نہیں ہوگا، اتنی وہ عیش میں جو ہے نا وہ زندگی گزاری ہوگی انہیں دنیا میں۔ لیکن جب جہنم میں وہ جائیں گے، جہنم کی ایک ڈبکی لگے گی، ایک جو ہے تو ان کو کیا ہوگا، ان کو لگے گا پچھلی زندگی ساری جو ہے انہوں نے آزمائشوں میں، مشکلات، پریشانیوں میں گزاری ہے، یہ ہوگا۔ تو مومنین کے لیے تو الحمدللہ جنت ہے نا، جو ہمیں یہاں پہ نہیں ملا تو جنت میں ہمیں مل جائے گا۔ ہمارے لیے تو دیکھیں ایک ایسا گفٹ ہے، ایک ایسا بونس ہمارے لیے رکھ دیا گیا ہے کہ جو چیز یہاں پہ نہیں ملی وہ آخرت میں ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اسٹور ہے۔ یہ کہا جاتا ہے نا لڑکیوں کے لیے تم بہت شائع ہو، تھوڑا بولڈ تو بنو، اب تو زمانہ بدل گیا ہے کہ ہر وقت پردے پردے کی باتیں کرتی رہتی ہو، تھوڑا سا تو جو ہے نا اپنے آپ کو تھوڑا بولڈ کر لو، تھوڑا لوگوں کے اسٹینڈرڈ کے مطابق بن جاؤ۔ کہا جاتا ہے نا اس لڑکوں کو بھائی ہر وقت یہ پڑتا، یہ کیا تمہیں سہٹ نہیں ہوتی کہ تمہیں گرمی نہیں لگتی اس سب چیزوں میں؟ اکثر یہ کوشچن ہے، گلوز وغیرہ جب پہن کے جاتے ہیں تو اکثر مجھے خود میں لڑکے نے پوچھا کہ آپ اتنا جیسے کور ہو کے گلوز وغیرہ پہنتی آپ کو الجھن نہیں ہوتی یا کو گرمی وغیرہ نہیں لگتی؟ تو جو ہے دیکھیں اگر ہمیں بھی فیل ہوتا ہے کبھی کبھی، ہمارا بھی سانس ایسے ہونے لگ جاتا ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے کبھی ہمیں بھی، لیکن اگر ہم آج کی جو گھٹن اگر برداشت کر لیں گے تو کل جو ہے ہوگا کل کی جو قیامت والی جو ہوگی وہ گرمی، جہاں پہ سورج ہوگا بالکل ہمارے قریب ہوگا، تو وہاں پہ اللہ ہم پر عرش کا سایہ کرے گا۔ جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تب ہماری یہی آج کی جو گرمی کی برداشت کی گئی گرمی ہمیں وہاں پر جو ہے وہ لے کر اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ مہیا کرے گی۔ ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں، ہمیں اگلا نظر آ رہا ہے نا آخرت کا، ہم اس وجہ سے آج کی گرمی برداشت کر رہے ہیں۔ بس یہ سمپل سا جواب دیں کہ ہمیں آخرت کی گرمی سے ڈر لگتا ہے، آخرت کی قیامت والی جو ہولناکیاں ہوں گی نا مجھ سے ڈر لگتا ہے، اس لیے ہم آج خود کو کور کر رہی ہیں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں اللہ کی رضا پانی ہے، ہم اس لیے خود کو کور کر رہی ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے۔ حیا بزدلی نہیں ہے، اللہ سے جڑنے کی طاقت ہے۔ بولڈ وہ ہے جو خود کو اللہ کے لیے روک لے، بولڈ وہ نہیں جو سب کے سامنے کھل جائے، بلکہ ہم نے سٹارٹ میں بھی دیکھا تھا نا کہ بولڈ وہ ہے جو خود کو گناہوں سے روک لے۔ بہادر وہ ہے نا، بہادر وہ نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ایسے ہی کھول دے،
ایسا نہیں ہے، بلکہ بولڈ وہ ہے جو بہادر وہ ہے جو اللہ کے لیے خود کو گناہوں سے روک لے. حیا ایمان کا پہرہ دار ہے. ایمان اگر بچانا چاہتے ہیں نا اپنے ایمان کو تو حیا ہے. اور دیکھیں جہاں پہ ہماری نگاہ بہتتی ہے، نگاہ کا حیا دیکھا تھا، نگاہ بہتتی ہے تو آہستہ آہستہ کیا ہونے لگ جاتا ہے، دھیرے دھیرے جیسے کہتے ہیں ہم ہمارے حیا ہمارے ایمان جانے لگتا ہے. کیا ہوتا ہے، وہی لڑکی جو پہلے پردے میں ہوتی تھی جو ہے نا، میں نے نا خود یہ دیکھی ہے. ہماری فیملی میں ایسا ہوا ہے کہ نا مطلب ایک لڑکی ماشاءاللہ سے حافظ قرآن عالمہ ماشاءاللہ سے اس طرح سارا، لیکن شادی کے بعد ان کا پردہ کہاں گیا، ان کی حیا کہاں گئی، ان کا جو پڑھا ہوا قرآن، ان کا جو علم حفظ کیا گیا علم، وہ عالمہ، وہ سارا کچھ لٹرلی کہ نا مطلب وہ ایک شوہر کے کہنے پر، ایک جو شوہر کی وجہ سے انہوں نے اپنی حیا کو داؤ پر لگا دیا. ان کی موویز ایسی بنی ہوئی تھیں کہ نا جو ہے وہ جس طرح ہم لوگ ٹی وی ڈرامہ میں دیکھتے ہوتے تھے نا، وہ اسی طرح اتنی بولڈ، اور کیمرہ مین پراپر ان کی ویڈیوز بنا رہا تھا، ان کا کہاں پہ دوپٹہ کیا، کہاں پہ ان کے حیا، وہ ماڈرن لباس، وہ سارا کچھ. تو جو ہے اور لٹرلی آپ لوگ یہ دیکھیں دکھانے والے جو تھے نا ان کے لیے بھی جو تھا جو ہے وہ بھی مطلب ریالٹی سے انہوں نے مطلب دکھائی آگے دیکھیں کہ نا شادی کے بعد دیکھو کتنی ماڈرن بن گئی ہے، کہ بڑی امیر کبیر فیملی تھی اور اس کے پاس ادھر گئی ہے یہ لڑکی، اور دیکھو اتنا جو ایش کر رہی ہے، کوئی بھی اس کو کام نہیں ہوتا، یہ نوکر وغیرہ وہ ساری جو میڈ رکھی ہوئی ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہے، بڑی جو خوش ہے یہ لڑکی. تو جب میں نے اس کی ویڈیوز وغیرہ اس طرح دیکھی نا تو مطلب مجھے اس وقت اتنا ہوا کہ ہمارے لیے کیا رہ گیا ہے، کیا ہم نے جو علم حاصل کیا تھا، جو علم ہم لے کر آئے تھے، جو قرآن ہم نے پڑھا ہے سمجھا ہے، تو صرف ایک مرد کے لیے، وہ مرد جو وہ جو ہوگا نا وہ آخرت میں کوئی بھی بے شک باپ بہن بھائی بیٹا کوئی بھی ہمارے کام نہیں آئے گا جب وہ سب بھی کہیں گے ہم ہر کوئی یہ اپنی جان بچانے پہ بھیجا ہوگا. اس کے لیے جو ہم اپنی حیا کو داؤ پر لگا دیے، چاہے وہ کہے وہ مرد جو جس طرح مرضی رہے، تو لیکن کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو اس کو داؤ پر لگا سکتے ہیں؟ شوہر کے لیے شوہر کی اطاعت اس وقت تک جائز ہے، صرف شوہر نہیں ہے، ماں باپ کی اطاعت بھی اس وقت تک جائز ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا، چاہے وہ بے شک وہ آپ کے سگے رشتے دار جو ہے نا، ماں باپ ہوتے ہیں نا، سب سے اہم تو ماں باپ ہوتے ہیں. ماں باپ کا بھی کہا گیا ہے کہ تب تک آپ کی ان کی اطاعت جائز ہے اگر وہ آپ کو برائی کا حکم نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتے، اس کی اطاعت کریں. اس کے علاوہ جیسے اگر آپ کو شرک کا کہتے ہیں، آپ کو جیسے آپ کی بے پردگی کا کہا جاتا ہے جہاں پہ بھی، تو آپ ان کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف آپ کو جو بات کہہ رہے ہیں آپ ان کی بات آپ باقی ان کی اطاعت کرنے سے، اگر شوہر ہے وہ آپ کو بے پردگی کی کچھ حکم دے رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، تو اب اس کی ان کی بات مانتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ بھائی شوہر کی تو اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تک کہا ہوا ہے کہ اگر ہوتا تو سے سجدہ ہوتا تو جو شوہر کو میں کہتا بیوی کو کہتا تو شوہر کو کرے. وہ اطاعت صرف اس حد تک ہے کہ جہاں پہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ نافرمانی ہو رہی ہے تو وہ اطاعت نہیں ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ کی آپ نافرمانی کر رہی ہیں تو وہ مخلوق کو آپ خوش نہیں کر سکتی کبھی بھی. ایسے آپ گناہ کر رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کے شوہر نے کہہ دیا، اگر اس کی وجہ سے آپ کو شوہر آپ کو چھوڑ بھی رہا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہترین آپ کو کچھ رکھا ہوگا آپ کے لیے. تو اس وجہ سے صرف اپنے رشتے کو بچانے کے لیے، اس چیز کے بچانے کے لیے اپنی حیا کو داؤ پر نہ لگائیں، کیونکہ یہ کل کو جو یہی مرد ہوں گے نا آپ کو آج اپنے سامنے لے کر جا رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کل آپ کو اپنے کہیں کہ میرے فرینڈس کے سامنے ایسے تیار ہو کر جاؤ، اور پھر کیا کل کلام کو کیا ہو، وہی جو شوہر ہوگا پھر آپ کو پارٹیز میں لے کے جانا اسٹارٹ کر دیا، آپ کو جہاں پھر ایک اسٹیپ اسٹارٹ ہوگا نا پھر بہت سارے اسٹیپ اور اسٹارٹ ہو جائیں گے، پھر آپ کی حیا کیا آپ کو لوگوں کے کھیل تماشا بن جائیں گے، یہ پھر اسٹارٹ ہو جائے اگر صرف شوہر کی بات مانتی رہے گی. وہاں تک مانیں جہاں پہ اللہ کی نافرمانی نہیں. میں بات پہ یہی بات کہہ رہی جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہے، چاہے پھر شوہر ہے چاہے آپ کے ماں باپ ہیں، وہاں پر تک آپ ان کی بات مان سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں پہ ان کی بات نہیں مانی جائے. یہ بات اپنے جو ہم نے مائنڈ پہ جب یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارا ایمان جو ہے نا اگر مضبوط ہوگا تو پھر ہمارے اندر یہ چیز آئے گی، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم کچھ چھوڑتے ہیں نا، اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے تم میرے لیے کچھ ایک چیز چھوڑو گے نا میں تمہیں اس سے بہترین دوں گا. تم میرے لیے ایک چیز کو چھوڑ کے میرے لیے کچھ قربان کر کے دیکھو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی جو تھا پارا جو اسٹارٹ ہو رہا ہے نا وہ بھی ہے کہ تم ہرگز تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی اس خیر تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز کو میری راہ پہ قربان نہیں کر دو گے.
تو وہاں پہ جو ہے نا جب صحابہ کرام نے سنا تھا نا تو تب انہوں نے بہت اپنی محبوب چیزیں اپنی کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان نے تو اپنا جو کنواں تھا آئی تھنک کون سا تھا وہ اپنے اللہ کی راہ میں قربان کیا، یعنی محبوب چیز۔ اب محبوب اب دیکھیں ہمیں اپنے ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کے لیے یہی سب سے مشکل کام ہو کہ وہ اس کی شوہر کی اطاعت، اس کی وہ بہت محبت کرتی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے یہ مشکل ہو رہا ہے کہ اللہ اور شخص کے درمیان سے کہیں فیصلہ کر لے۔ یقین کریں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک وقت یعنی اگر اس کے لیے یعنی وہ اگر آپ اس کو کہہ رہی ہیں کہ نہیں میں پردہ اپنا نہیں چھوڑ سکتی چاہے جو مرضی ہو جائے، تو جو ہے اللہ تعالیٰ چاہے وہ شوہر آپ سے چھوٹ جائے لیکن اللہ اس کے بدلے آپ کو بہترین دیں گے، بہترین سے نوازیں گے۔ آپ یہ نہ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ یہ ہوگا کل اگر میں آج میں کہاں پہ جاؤں گی۔ دیکھیں اللہ کے سوا اگر کوئی شخص جیسے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی ایسے ہو، ابھی پرسوں کی بات ہی ہے، ایک بچی بتا رہی تھی کہ اس طرح اسی طرح وہ اس کے شوہر وہ باہر کی فیملی میں مطلب آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا، سعودی عرب دبئی جہاں پہ بھی تھا، تو ابھی شادی کو اس کے 6 سے 7 ماہ ہوئے، تو وہ باہر وہاں پہ اس کا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا تو وہ وہاں پہ مطلب اس کی ڈیتھ ماشاء اللہ سے کافی مطلب اچھی وہ رہ رہے تھے، مطلب اسٹرانگ ان کا ریلیشن تھا اور بہت زیادہ مطلب محبت پیار تھا۔ لیکن دیکھیے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے ہم اس کو سنا کے آ ہی جاتے ہیں نا، ہمیں تو نہیں پتا ہوتا نا، اللہ نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہوگی، کچھ نہ کچھ یقیناً اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہترین ہوگا۔ جب حضرت جو ام سلمہ جو تھی نا ان کے جو اس کے شوہر جو تھے ابو سلمہ فوت ہوئے تھے نا، تو اتنے اچھے یعنی ابو سلمہ جو تھے نا وہ ان کے لیے بہت مطلب ہر چیز ہر پرفیکٹ تھے ان کے لیے ام سلمہ کے لیے، لیکن تب انہوں نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب کہا کہ یہ دعا پڑھی ہوئی تھی نا ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی کہ ہم ان للہ و انا الیہ راجعون تو ہم جو کوئی وفات پہ تو پڑھتے ہیں نا اللہم اجرنی، یعنی ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے جو مصیبت پر پہنچی ہے نا اس کے بدلے میں بہترین عطا کر۔ یہ دعا جو ہے نا یہ ہم پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نا بہترین بدل دے دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ دعا پڑھی لیکن ان کو امید نہیں تھی، کہہ رہی تھی نا ابو سلمہ سے بہترین مجھے کون ہو سکتے میرے لیے نا، یعنی مطلب کیا دے سکتے ہیں اللہ، یعنی وہ تو میرے لیے بہترین تھا۔ اور یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنایا، ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر بعد میں ہو گیا، تو کیا ان کے لیے ابو سلمہ سے بہترین وہ نہیں تھے؟ اب دیکھیں امہات المومنین میں ان کا نام آ گیا ہے، جن کے قیامت ان کا نام اسی طرح جاری رہے گا، اور جو ہے ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رفاقت اور وہ سارا، تو کیا ان کے لیے ابو سلمہ سے زیادہ دیکھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں روح پیدا ہو گئے نا پھر، یعنی وہ محبت ایک نام ان کے ساتھ لگ گیا، وہ چیز جو ہے ان کی زوجیت میں آنا کتنی شرف کی بات ہو گئی ان کے لیے۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم نہیں جانتے ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک چیز ہم سے لے کر ہمیں اس سے بہترین بے شک چاہے وہ بھی بہترین تھی آپ کے لیے، لیکن اس سے بہترین دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ان کی صورت میں مل گیا نا، تو ایسے ہی ہے کبھی مصیبت آئے ان للہ پڑھ کے خود کو اللہ کے سپرد کر دیں اور پھر ہی دیکھیے گا کہ اللہ آپ کو اس سے بہترین دے گا۔ جس دل سے حیا چلی گئی وہاں گناہ کو بولڈنس کہا جانے لگتا ہے، اور یہاں پہ ہو رہا ہے، حیا نہیں رہتی پھر گناہ عام ہو جاتے ہیں۔ حضرت مریم کا جب واقعہ دیکھا تو وہ تنہا تھی، کیا تھا ان کے ایک جوان لڑکی تھی، اکیلی تھی، عبادت گزار تھی، لیکن کوئی مرد سامنے آئے تو کیا کرے؟ دیکھیں نا یہ آج ہم لڑکیوں کے لیے بھی ہے کہ اگر ایک لڑکی ہے وہ اکیلی کہاں پہ ہوگی؟ موبائل اسکرین پہ۔ اب اکیلی ویسے تو اس کو کوئی مرد اتنا جلدی اپروچ نہیں کر سکتا اگر وہ گھر میں رہ رہی ہے اتنا زیادہ بھی، لیکن موبائل اسکرین پہ ہوتا ہے نا کہ اکیلی ہے، رات کی بھی تنہائی ہے اور کسی نے اس کو میسج کر دیا، کوئی مرد سامنے آ گیا، نظروں کے سامنے آ گیا، کوئی ایسی بات اس نے میسج کر دیا کچھ ایسا، تو کیا کریں؟ فوراً سے اعوذ باللہ پڑھ لیں، اللہ کی پناہ میں آ جائے، جیسے حضرت مریم نے کیا تھا کہ تب کوئی مرد اس کے سامنے آئے تو انہوں نے کیا کر لیا، اپنی نظر کو جھکا لیا تھا، اپنی نظر اٹھائی نہیں بلکہ حیا سے اپنی نظریں جھکا لیں اور اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کو یاد کریں، فوراً سے اٹھیں اور اللہ سے پناہ کی دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو نا کہیں اپنے شیطان کی اسی راہ پر نہ لگانا۔ یہ ہمارے لیے چیلنج ہے، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول موبائل اسکرین پہ کرنا، اس پر جب ہم خود کو کنٹرول کر لیں گے نا، ہم نے کیا چیز دیکھنی ہے کیا نہیں دیکھنا، وہاں پہ ہم حضرت مریم کی جس صفت کو اپنا لیں گے نا، یہ بہادر وہ بہادر، چاہے لوگ ہمیں کچھ نہیں دیکھے نا، تب ان کو نہیں پتا تھا حضرت مریم کو کہ ان کی بات ان کی یہ چیز یہ عمل اتنا سٹور ہو جائے گا، لیکن یہ بات چھوڑ دیں کہ آپ کو وہ عمل کسی اور کو نہیں دکھ رہا، کیونکہ چاچی تنہائی ہے، کوئی اور کمرے میں نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے، آپ اکیلی ہیں، تو وہ سارا کوئی اور کسی کو نہیں پتا چل رہا کہ آپ نے خود کو کنٹرول کیا ہے، لیکن
क्या ऊपर आसमानों पे, 7 आसमानों पे आपका रब तो देख रहा है ना आपको, वो आपको जानता है कि आपने, और यकीन करेंगे वो मुस्कुरा रहे होंगे, अल्लाह ताला मुस्कुराएंगे कि मेरी बंदी ने मेरे लिए इतना छोड़ दिया, तो लिटरली उसके लिए आपको अल्लाह ताला बेहतरीन नवाजेंगे उसके लिए। आपने एक अपने नफ्स को कुर्बान किया अपने रब के लिए, तो अल्लाह ताला जो है ना वो आपको उस निगाह के बदले, उस बेहयाई को जिस आपने छोड़ा है ना, उसके बदले आपको जो है ना एक हयादत इंशाल्लाह ताला मर्द से नवाजेंगे, जो आज सिर्फ आपके लिए होगा, जिसकी नजर में भी हया होगी। अल्लाह ताला आपको ऐसे मर्द का, ऐसे जोज का साथ अदा करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जो है इसलिए, और फिर ये चीज देखें, लोग कदर करें ना करें करें, लेकिन अल्लाह आपकी कदर करेंगे, अल्लाह आपको बेहतरीन से नवाजेंगे। तो अल्लाह के लिए खुद को जो है ना वो ढांप लें, अपनी सोच बदलनी है कि हया कोई रुकावट नहीं है, ये हमारा मुहाफिज है, ये हमारे लिए है। ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर यही आएगा जब हम अल्लाह के हदूद के अंदर रह के काम करेंगे, तो ये चीज हमें कॉन्फिडेंस देगी कि अल्लाह हमने आपके लिए जो काम किया है ना, तो इसी में इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई बेहतरी होगी। लिबास बदलने, इसमें ये हमने देख लिया था कि अपने लिबास में इसमें फैशन ही देखना, क्योंकि आज ये सारा जो है ना, ये पिछले इनका तकरीबन थोड़ा थोड़ा जो रिकैप किया है सारा, कि अपने लिबास को हमने देखना है कि सिर्फ फैशन नहीं हो, नियत को अपनी जज करना है कि हम जो लिबास पहन के जा रहे हैं, हमने किसी को ये नहीं है, देखें ये लिबास में ना ये भी चीज देखनी है कि हम किसी को नीचा दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे, हमारे अंदर गुरूर की हसद तो नहीं है कि मैं इतना बड़ा लिबास पहन के जब बाहर निकलूंगी तो मुझे देख के कहेंगे वाह वाह कितना अच्छा लिबास, कितनी ब्रांडेड इसने लिबास पहना हुआ है। ऐसा तो नहीं है, अपनी नियत को चेक करके निकला करे कि मैं जो है वो किसके लिए बाहर निकल रही, क्या मैं सिर्फ, मेरी रजा अल्लाह की है, मेरे मेरे जो नियत है वो सिर्फ अल्लाह की रजा है कि मैं, देखिए काम करना पड़ता है, बहुत सारी औरतें हैं जिनके मर्द नहीं है या वो अकेली है, या किस तरह उनको काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है उनके लिए, तो वो अपने आप को सिर्फ ये चेक करके जाए, ये नहीं है कि वो घर में बंद होकर बैठ जाए और लोगों के लिए मिन्नतें करने लग जाए। ऐसे अल्लाह ने इस्लाम में ये चीज इजाजत दी है कि औरत अपने हया के दायरे के अंदर रहकर बाहर काम भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, हर फील्ड में जो है वो औरत अब यहाँ पे नजर आ रही है हमें, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हया को अपने आप को इतना कवर करके निकले कि ताकि कोई आपको अप्रोच ऐसे जल्दी न कर सके, ठीक है ना। अगर कोई किसी को आना है ना आपकी लाइफ में, तो वो महरम बनकर आए, ऐसे नहीं है कि कोई फलाने को कह रहा है कि एमी चलती फिरती लड़कियों के नहीं ना, सबसे बुरा लफ्ज पता है क्या होता है जो लड़के यूज करते हैं, कि जब वो किसी को देख के ये कह रहे ना कि भाई वो तुम्हारी भाभी है, ये तुम्हारे फलां, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये चीज है सबसे बुरा लफ्ज औरत के लिए, ये चीज होती है औरत को। और ना यहाँ मतलब हम खुद भी देख रहे होते हैं, लड़कियां इस बात से बहुत खुश हो रही होती हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मैं उसका गर्लफ्रेंड हूँ, ये इस चीज को, तो वो मुझे अप्रोच कर रहा है, मुझे मेरी तरफ देख रहा है, वो इतना खुश हो रही होती है। लेकिन अगर ये वहां पे देखें, अगर कोई लड़का आपको डिग्री बांध कर देख रहा है, ये कुछ ऐसा कर रहे हैं ना, तो खुद को जज करें, यानी खुद को पहले देखें, अपने लिबास की तरफ देखें, क्या मेरा लिबास ऐसा तो नहीं है कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपको फील हो ना तो फौरन जाके अपना लिबास चेंज कर लें, बेशक वो अबाया भी अगर ऐसा हो ना, आपको मॉडल लग रहा है, जैसा हो रहा हो, कुछ ऐसा हो, तो उसको चेंज कर ले कि किसी का अट्रैक्शन का बाइस ना बने। जबान की हया देखी थी हमने, जबान में हया कैसी हम कर सकते हैं कि अपनी नरमी तो बाद में हो, लेकिन ऐसे इमोजीज का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे जो है वो ना कुछ इमोजीज वो उसमें दिल वगैरह बने होते हैं, और फिर जैसे अजीब सी वो होते हैं हग वाले होते हैं, और इस तरह के नहीं कुछ इमोजीज, जैसे मैंने कल आप परसों वाली शायद लेक्चर थे उसमें वो बताए थे कि इस तरह की मुझे लड़कों के लिए, यानी जैसे हम पुलिस वगैरह के साथ बेशक वो ग्रुप वगैरह में बात कर रहे हैं, तो उसमें भी ना जो फेलोज है या कोई भी है, उससे अगर ग्रुप्स वगैरह में कोई भी ऐसी बात है, इंडिविजुअल तो बात ही ना करें ना, इनबॉक्स में तो बात ऐसे करेंगे, अगर ग्रुप्स वगैरह में बात करते हुए ऐसे इमोजीज से फिर भी इस्तेमाल करें, ये इमोजीज जो है ना वो यूज नहीं करना। जोक्स वगैरह भी जो हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें भी एक दायरे के अंदर रहकर बात करनी है। सोशल मीडिया पर हर तस्वीर, हर रील तुम्हें अल्लाह के करीब ला रही है, ये दूर, ये चीज जो है हमने खुद को जज करनी है, क्योंकि ये हम किसी को नहीं, कोई भी हमें नहीं देख रहा, हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे जाने के बाद हमें कोई मोबाइल, क्योंकि बहुत सारी तो ऐसे हमने ब्लॉक्स वगैरह ऐसे लगा दिए हैं कि कोई भी यूज नहीं कर सकता, जो है हमारी एप्स इतनी डीप रख लेते हैं, इतना जो है स्टोर करके उसको किसी को कोई पता नहीं होता कि हमने क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे। इसलिए ना ये निगाह जो होती है ना, कि हम खुद अपने आप पे बाउंड्री सेट कर सकते हैं। अच्छा और लाइक्स की भूख में हया को ना खो दे, ये अपने अंदर लेके लाइक्स नहीं,
کوئی اگر لائک کر رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں کر رہا تب بھی ٹھیک ہے. ہم نے اپنے آپ بات کو پھیلانا ہے, یعنی یہ نہیں اپنے آپ کو نہیں پھیلانا, یعنی اپنا جو ہے وہ چہرہ وغیرہ جس طرح لگا کے اس کو جو نشر کر لیں گے اس طرح. ہاں اگر آپ کی جو ہے وہ اس چیز کی ہے کہ جیسے کوئی کام کر رہی ہیں, جیسے جو کہ کوئی ڈاکٹر وغیرہ ہے جس نے مطلب بچی بات کی تھی کہ اس طرح ہاں آپ اپنی اس حدود کے اندر رہ کر بات کر سکتے ہیں. یعنی اگر سوشل میڈیا میں آپ اپنے ویل کے اندر رہ کر اپنے ڈاکٹرس ہیں, اپنے کسی کو ڈیٹ کرنا ہے, لوگ پیشنٹ کو چیک کرنا ہے, یا پھر اپنے ویڈیوز وغیرہ ہے جس میں اپنے بتانا ہے کہ آپ یہ کر رہی ہیں, یہ سارے پوچھے کہ پھر میں آپ کو کوئی اپروچ کر لے, یعنی جس طرح کوئی پیشنٹ ہے جو بھی ہے تو جو ہے آپ لگا سکتی ہیں, اس میں آپ سوشل میڈیا پر آ سکتی ہیں. بس اپنے حدود اس کا خیال رکھیے بس کہ آپ نے جو کام کے کام بات کرنی ہے, یعنی اپنی ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرنی ہے, جو بھی کرنی ہے اس میں آپ نے جو ڈیزیز کے بارے میں بتانا ہے یا جو بھی بتانا ہے اس کے بارے میں, تو آپ اس کے لیے بات کریں سمپل. اس میں یہ نہیں چیز ہے کہیں کہاں پہ بہت ساری ہے. اب تو شعور آنے لگ گیا ہے. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز وغیرہ کو وہ بھی ماشاء اللہ سے پیج وغیرہ میں ہوتی ہیں, اور بہت ساری جیسے ابھی جو ہے کوئی اور فیلڈ وغیرہ میں بھی دیکھیں نا. اب مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ جیسے نادرا وغیرہ کے دفتر وغیرہ میں نا یہ بھی ابھی دیکھیں کہ لڑکیاں وغیرہ اب نا وہاں پہ شامل ہونے لگ گئی ہیں. پہلے ہوتی تھی کہ اب اگر آپ نے پک وغیرہ بنانی ہے نا تو آپ کی میل ہی بناتے ہوتے تھے, یعنی تو ہمیں میل اتارنا ہی پڑتا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے شناختی کارڈ میں اس میں ساری ہے. تو پھر آپ کو, لیکن اب الحمدللہ تھوڑا سے چینجنگ آنے اسٹارٹ ہوتی ہے, فیمیل بیٹھی ہوتی ہیں تو وہ آپ کی پکس وغیرہ وہ لے رہی ہوتی ہیں, پھر اس آگے وہ کام وغیرہ جو آگے کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ چیز ہے کہ آہستہ آہستہ اب چینجنگ دیکھیں, وہ بھی نہ وہ وہاں پہ بھی جو فیمیل بیٹھی ہے اس نے وہ اپنے پردے کا سارا کا خیال رکھ کے بیٹھ سکتی ہے, یعنی اپنا کام کر سکتی ہے. وہ باقی فیمیلس کے لیے کتنی آسانی ہوگی, یعنی اس نے باقیوں کے لیے کتنی آسانی کر دی, اس کی وجہ سے اب وہ باقیوں کا پردہ وہ سارا جو ہے وہ بے شک چاہے نا مرد کی نظر سب کی اس طرح کی نہیں ہوتی, لیکن ہمیں تو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جو ہے وہ باقی ان کا کام ہوتا ہے, لیکن اب یہ بھی نہیں ہمیں پتا کہ کون سا کیسا مرد ہے کس طرح نہیں. تو وہ چیز جب اس کے لیے آسانی ہوگی تو ایسی فیلڈ وغیرہ میں جانا اس طرح منع نہیں ہے, لیکن بس اپنے حیا میں اس میں دائرے میں رہ کر ہم نہیں کرنا ہے. لوگ کیا کہیں گے یہ چیز چھوڑ دیں, یہ سوال جو ہے نا جتنا ہم جلد چھوڑ دیں گے نا اتنی جلدی ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے. کیونکہ جب ہم انسان دوسروں کی دوڑ کی, لوگوں کی دوڑ کے پیچھے لگا رہتا ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے پھر وہ اپنے آپ کا نہیں رہتا, وہ سیلف رسپیکٹ اس میں رہتی نہیں ہے, وہ لوگوں کے لیے بس رہتا ہے, جیتا رہتا ہے. جو حیا کے ساتھ جیتے ہیں وہ دنیا کے سامنے جھکتے نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. بہادری یہ نہیں کہ تم ہر چیز کے سامنے نڈر ہو جاؤ, بہادری یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے جھک جاؤ. جب کوئی بولڈ بننے کو کہے تم باوقار بن جاؤ انشاءاللہ تعالی. دعا پڑھتے ہیں, اللهم اجعلنا من الصادقين في الحياء ومنحنا قوة في طاعتك وثباتا في زمان الفتن. اے اللہ ہمیں سچی حیا عطا فرما, اپنی اعداد کی طاقت دے, فتنوں کے دور میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یہ دعا بھی بہت اچھی دعا ہے, استقامت کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین پر استقامت کی دعا عطا فرما. پھر صبر کی دعا ہے, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ دعا بھی ہے کہ صبر کی دعا ہے. دعائیں جو ہے نا مسنون جو دعائیں ہیں قرآن میں بھی بہت ساری ایسی آئی ہیں, اس کو دعا کو مانگا کریں. اور یہاں پہ ایک میں آپ کو اور بھی جو دعا ہے یعنی اچھے سوچ کے لیے بھی, اور اگر کوئی مطلب جن کے شوہر ہیں وہ اپنی ان کے لیے آسانی کی یعنی ان کو ٹھنڈک کی یہ دعا ہے, ربنا ہب لنا. یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر آئی تھنک 74 ہے یا 76 ہے, یہ دیکھ لیجیے گا, لیکن سورۃ الفرقان میں ہے یہ آیت 74 ہے یا میرے خیال میں 74 ہے شاید, یہ 76 ہوگی, ان دونوں میں سے ہوگی. تو ربنا ہب لنا والی, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ والی جو دعا ہے نا یہ ہے بیوی اور بچوں دونوں سے ٹھنڈک کی دعا. اور اس سے جو ہے دعا کیا کریں جن کے شوہر نہیں, جن کو جیسے ان میرڈ ہے نا وہ بھی دعا کر سکتی ہیں. ہر نماز کے بعد آپ یہ پڑھ لیں, نماز کی جب ربی جعلنی دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد یہ دعائیں پڑھ سکتی ہیں. جب ربی جعلنی تو ہم نے مسنون ہے, یعنی ہم تو وہ پڑھتے ہیں نا اس میں ساری چیزیں آتی ہیں, اس کے بعد جتنی مرضی آپ مسنون دعائیں ہیں نا عربی میں جتنی مرضی مانگ سکتے ہیں, ربنا حب لنا والی مانگ سکتے ہیں, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ والی جو دعا تھی نا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی, جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نا, یعنی ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, پہننے کو کچھ نہیں تھا, گھر نہیں تھا ان کا شوہر بھی یعنی بیوی نہیں تھی کچھ بھی, تو انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز, ان کی بیوی بھی اتنی اچھی مطلب ان کو جو دے دی, اور جو تھی ان کو گھر بھی دے دیا رہنے کے لیے, اور ان کے لیے کیا دے دیا, ان کے لیے رہائش مطلب ان کو وہاں پہ وہ
ٹھہرے کھانے کے لیے بھی ان کو اتنا کچھ دے دیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ بھی بہت اچھی دعا ہے۔ اس طرح بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو مختلف موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، جو پڑھی ہیں، تو جو ہے نا وہاں وہ دعائیں مانگا کریں۔ اس میں نا بہت زیادہ وہ چیز آتی ہے کہ جو ہم لوگ نا ویسے نہیں مانگ سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، جو ہمیں مانگنا بتایا ہے نا، تو وہ جو ہے ہماری ہر چیز کو کور اپ کر لیتی ہے۔ جیسے صبح شام کے اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی صبح شام کے اذکار سے، تو اس میں یقین کریں کہ نا میں نے خود جب مطلب اس کو پڑھنا اسٹارٹ کیا، اس میں یہ سارا کچھ ہوا نا، پہلے یہ چیزوں کا اتنا نہیں پتا تھا، کیونکہ مطلب ہمارے سب کا اس طرح کا ماحول جو ہے وہ پہلے اتنا بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ جیسے جیسے ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا ہے سارا کچھ، تو لٹرلی یقین کریں کہ نا الحمدللہ میں بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ اپنی اسٹوری بھی سارا کچھ بتاؤں گی، کہ میں خود بھی، ہم لوگ بھی جو ہے نا اپنے خاندان میں پہلی ایسی لڑکیاں ہیں جو پڑھنا کرنا اسٹارٹ کیا ہم لوگوں نے، اور اس کی وجہ سے یقین کریں بہت ساری چیزیں نا ہمارے لیے آسان ہو گئی۔ بہت ساری وہ چیزیں تھی پہلے ہی ہوتی تھی، لیکن اب جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں آسان ہو گئی ہمارے، مطلب یہ سارا کچھ ہو گیا الحمدللہ۔ تو یہ دیکھیں جب اذکار وغیرہ پڑھنے اسٹارٹ کیا نا، تو میں مطلب نا اتنا میرے گروپ کے اندر بھی اس میں نا عافیت کی دعا ہے، اللہم عافیت کی بدنی جو ہے آپ کی عافیت کی دعا ہے، اور پھر کیا ہے کہ اس میں جب آپ صبح شام کی جیسے سورۃ الناس، فلق ہے، یہ معوذتین ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں آپ، پھر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، یہ دعائیں ہیں، اور کتنی ساری مسنون جو دعائیں ہیں نا، جتنا سارا ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں نا سارا دن محفوظ رہتے ہیں، آپ ایک نا پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں، ایک آپ کے اندر ایک دن حصار بن جاتا ہے کہ وہ جو آپ کو پروٹیکٹ رکھتا ہے۔ تو صبح شام کی دعاؤں کو نا لازمی کر لیں۔ اگر آپ کے زیادہ نہیں آپ پڑھ سکتی ہیں نا، تو آپ یہ یعنی آیت الکرسی کے ساتھ اپنے معوذتین سورۃ الاخلاص یہ والی، یعنی اور اس کے ساتھ آپ پڑھیں جو ہے ایک 500 مطلب اللہ محمد رب لا الہ، یہ 500 کا استغفار والا ہے، یہ والا وہ پڑھ سکتی ہیں، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا بھی بہت اچھی ہے، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ہر شر سے پناہ کی دعا، یہ اتنی زیادہ پڑھ لینا یہ بھی تک آپ کے لیے کافی ہو جائے گی، تو استغفار اس میں سارا کچھ آ جائے گا، لیکن اتنا باقی اگر پڑھیں گی تو وہ تو بہت جامع ہے، لیکن اتنا بھی کم سے کم اتنا تو پڑھے نا۔ تو یہ چیز ہے کہ اپنے لائف میں اس چیزوں کو شامل کریں۔ جو ہے لوگ دنیا میں جو ہے نا وہ بولنے پہ تالیاں بجائی جاتی ہیں نا، لیکن اللہ حیا کے دروازے ہمارے لیے کھولتے ہیں، تو انشاءاللہ کہ یہ ہماری حیا جو ہے ہماری کمزوری نہیں، ہماری طاقت بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے ذریعے جو ہے یہی ایک بات ہے، یہی ایک چیز ہے، ہو سکتا ہے یہی ہمارا ایک جو عمل ہے ہمیں جو ہے وہ جنت میں ہمیں لے جائے، یہی ہماری جو چیز ہے ہمیں آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک ہمیں نہیں پتا چل رہا ہوتا، ہم کسی کے لیے رول ماڈل بن رہے ہیں، کون ہمیں دیکھ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس چیز پر لا رہا ہے، تو جی اس وجہ سے یہ چیز دیکھ کر بالکل بھی پریشان نہیں ہونا کہ کیا ہم کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، بلکہ یہ دیکھیں اللہ کے رضا اس میں ہے۔ کل کا جو ٹاپک ہے اس میں یہ دیکھیں گے کہ جو ہے گھروں میں حیا کیسے زندہ کریں، ماں بہن بیٹی کا کردار ہے کہ کیسے ہم گھر میں رہ کر اپنے آپ کو اسلامی ماحول بنا سکتے ہیں، گفتگو میں، لباس میں حیا، اس کو دیکھ لیا تھا تھوڑا، یہ سارا کچھ ڈیٹیل میں ہم نے ویسے موبائل کا بھی اسکرین پہ بھی دیکھ لیا تھا، باقی اور تھوڑا مزید اس کو جو ہے وہ ہم لوگ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، کوشچن ہو تو آپ لوگ کوشچن کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔